اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ لوگوں سے نیکی کی دعوت سماعت فرمانے کی گزارش ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، کچھ سوالات کریں گے، کچھ آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے اور کچھ آپ کو بتانا چاہیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بتانے کے حوالے سے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور پیارے مسلمان بھائیوں، ہم جس دنیا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکیں گے کہ دنیا ہمیں ایک دن چھوڑنی ہے، مگر اگر ہم دیکھیں تو دنیا کے ہاتھ دھو کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی اچھے کاروبار کے صورت میں، کبھی اچھی شہرت کے صورت میں، کبھی اچھا مکانات بنانے کی صورت میں۔ حالانکہ یہ کام حرام نہیں ہے، مگر اس کو حرام طریقے سے کیے جائیں تو یہ کام حرام ہو جاتے ہیں، گناہ کا کام ہو جاتا ہے۔ مگر ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم جب دنیا چھوڑنے والے ہیں تو پھر اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑھنا، یہ تو پھر نہایت ہی پاگل پن اور بے وقوفوں والا کام ہے۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں دنیا کے لیے اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا کہ دین میں رکاوٹ کا سبب نہ بنے، یعنی آخرت کی جو تیاری ہے اس کی یہ رکاوٹ نہ بنے۔ اگر رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر ہمیں دنیا اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی کہ ہمیں ضرورت ہے، اور اگر رکاوٹ نہیں بن رہی ہے تو اللہ ماشاء اللہ مبارک ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ مگر جب اگر رکاوٹ بن رہی ہو تو پھر تو یہ دنیا اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی کہ ہمیں دنیا کے لیے چاہیے۔ دنیا میں تھوڑا ہی تو رہنا ہے تو تھوڑا ہی سے کام کر لینا چاہیے اگر دین کی رکاوٹ بن رہی ہے، کیونکہ ایسی روزی کا کیا فائدہ کہ ہم سے نمازیں چھٹ رہی ہوں، اور ایسی روزی کا کیا فائدہ کہ ہم گناہ سے نہ بچ رہے ہوں، اور ایسی روزی کا کیا فائدہ کہ ہم اللہ کو یاد ہی نہ کر پا رہے ہوں۔ پورے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں مگر ہم مجال ہے کہ اللہ کو یاد کر لیں۔ ایسے وقت جب گزرے گا تو پھر